قال الله تعالى في مقام آخر وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام، مہمان اعظام اور دیگر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، عام طور پر آج لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اولاد نرینہ کی پیدائش ماں باپ دونوں کے لیے، بالخصوص مرد کے لیے خوشی کا سبب بنتی ہے، اس لیے لڑکے کی پیدائش پر جشن کا ماحول نظر آتا ہے اور عقیقہ کے نام بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں۔ اللہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسی ہی تصویری ہے، اللہ ماشاء اللہ، جبکہ لڑکی کی پیدائش پر ایسا ماحول نظر نہیں آتا، مگر اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی بچی کی پیدائش پر وحشیانہ عمل اختیار کرتے تھے۔ قرآن اس کی تصویر سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 میں اس طرح پیش کرتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جائے تو سارے دن اس کا منہ سیاہ رہے، دل میں گٹا رہے، جس چیز کی اس کو خبر دی گئی ہے اس کے برائی کے سبب لوگ اسے چھپا پھرے، اس کو رہنے دے ذلت قبول کر کے، یا اس کو مٹی میں داب دے۔ خوب سن لو، یہ لوگ برا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ اپنے گھر میں لڑکی کے پیدا ہونے کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ شرمندگی کے سبب سے لوگ اسے چھپتے پھرے، اور اس سوچ میں پڑ جائے کہ اس لڑکی کے پیدا ہونے کو جو میری ذلت ہوئی ہے اس پر صبر کرو، یا لڑکی ہی کو زندہ زمین میں دفن کر کے پیچھا چھڑاؤ۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے کہ بچی کی پیدائش کو دنیا میں مصیبت اور ذلت سمجھنے کا فیصلہ برا فیصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو تو اس کو مصیبت اور ذلت سمجھنا جائز نہیں، یہ کام اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا انکار کرنے والوں کا کام ہے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو تو زیادہ خوشی کا اظہار کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کو اس نام مانے والے زمانے جاہلیت کے لوگوں کے غلط اسٹینڈ کی مخالفت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت بابرکت اور باغوان ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کے احوال بتاتے ہوئے فرماتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور زندہ دفن کی گئی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا تم کس گناہ پر قتل کی گئی تھی، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ ہماری اولاد تھی، ہمیں اس پر مکمل حق تھا، ہم جیسے چاہے اس پر ظلم کرے، تو خوب سمجھ لو کہ اولاد ہونے کی وجہ سے اس مسکین بچی پر ظلم اور سنگین ہو جائے گا، اور یہ قیامت کے دن اپنے سنگ دل باپ جس نے اس کو زندہ زمین میں دفن کیا تھا، اپنے ظالم باپ کا نام لے کر اپنے مظلومیت کے داستان بیان کرے گی۔ میرے بھائیوں، اسلام نے دنیا میں آ کر جہاں اور بہت سی چیزوں کو ناپید کیا، وہی ظلم کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا، اور بچیوں کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور حصول جنت کا ذریعہ بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ مذکورہ ظلم کے خلاف مسلمانوں کو بچیوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے ویوہار کی تاکید فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہیں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہیں، اگر اس نے ان کے ساتھ اچھا رہن سہن کیا، ان کی حقوق کی ادائیگی میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرا، تو اس کے لیے جنت ہے۔
میرے بھائیوں، اچھے رہن سہن اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ ابتدا سے انتہا تک ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا رہا، جس میں پالن پوشن، پہننا دھونا، کھانا پینا، لکھنا پڑھنا، شادی بیاہ، بلکہ شادی بیاہ کے بعد بھی نہایت مشفق مہربان باپ کی طرح لینا دینا بھی کرتا رہے اور خدا کے خوف سے کرتا رہے، اور ہر وقت یہ خیال کرتا رہے کہ ان کے حقوق اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر رکھے ہیں، اگر میری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی، کل قیامت کے دن میدان محشر میں میری پکڑ ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور جنت عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بچیوں کی طرف سے آزمائش میں پڑ گیا لیکن اس نے صبر کیا تو یہی بچیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ سے دیوار اور حفاظت بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آدمی کے لیے قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ اچھے یا برے عمل سے نہیں ہوگا بلکہ عمل کے وزن سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بہت جگہ ارشاد فرمائے ہیں۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے اس حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ بچیوں سے متعلق آزمائش پر صبر کرنا اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اتنا وزنی عمل ہے جو بے شمار گناہوں کے مقابلے میں تنہا باری ثابت ہوگا اور بہت سارے گناہ اس کے سامنے ہلکے رہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کا دوسرا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں بھی تھی۔ وہ عورت اپنے تنگ دستی کا ذکر کرنے لگی اور مجھ سے کچھ مدد کا سوال کیا۔ اتفاق ایسا تھا کہ میرے گھر میں ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے وہی کھجور اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے اس ماں کی محبت پر تعجب ہوا کہ اس نے اپنے مقابلے میں اپنی دونوں بچیوں کو ترجیح دی۔ وہ گئی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے۔ میں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بچیوں کی طرف سے آزمائش میں پڑ گیا لیکن اس نے صبر کیا تو یہی بچیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ سے دیوار اور حفاظت بن جائے گی۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی کے سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر سبق لینا چاہیے اور